کیا آپ نے کبھی ایک ایسے ملک کے بارے میں سنا ہے جو نقشے پر مکمل ملک نہیں ہے مگر کروڑوں دلوں میں ایک خواب کی طرح آج زندہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر دنیا کے بہادر ترین شخص سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی آنکھ کھولی، جہاں پر عظیم مسلمان حکمران نور الدین زنگی کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ملک آج خوبصورتی میں بھی بے مثال سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر یہاں کے لوگ۔ جی ہاں میری جان، یہ ہے کردستان، جو ایک نہیں بلکہ 4 ملکوں میں تقسیم ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہاں پر لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، یہاں کے خوبصورت تہوار کون سے ہیں، یہاں کی جانے والی خوبصورت شادیاں کیسی ہیں، آج کا کردستان کیسا ہے، لوگوں کا جدید لائف سٹائل انہیں کس طرف لے جا رہا ہے۔ اس ملک کی مختصر سی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات جو آپ کے لیے بالکل نہیں ہوگی، آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ساتھ ہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ کردستان، جسے اکثر لینڈ آف کردز بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا خطہ ہے جہاں زیادہ تر کرد نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ان کی مادری زبان کردی ہے، جو اپنی قدیم تہذیب، لوک کہانیوں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے منفرد پہچان رکھتی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو کردستان کبھی بھی ایک مکمل خود مختار ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ یہ خطہ مختلف سلطنتوں اور ریاستوں کا حصہ بنتا رہا۔ ماضی میں یہ تمام علاقے ایک ہی جغرافیائی و ثقافتی اکائی سمجھے جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ سیاسی تبدیلیوں اور سرحدوں کی تقسیم نے کردستان کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، جن میں عراق، ایران، ترکی اور شام آتے ہیں۔ یہ خطہ صدیوں سے کرد قوم کا مسکن رہا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اگر یہ ایک مکمل ملک ہوتا تو دنیا کے سب سے بڑے 30 ممالک میں شامل ہوتا۔ دوستو، اگر کردستان کے پورے خطے کی بات کی جائے تو یہاں رہنے والے کردوں کی مجموعی آبادی تقریباً 3 سے 4 کروڑ یعنی 30 سے 40 ملین کے درمیان سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ کردستان ایک الگ ملک نہیں، لیکن کرد قوم مختلف ممالک میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سب سے زیادہ کرد ترکی میں رہتے ہیں، جہاں ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایران میں تقریباً، ایسٹی میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب کرد رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اسرائیل کردستان کو ایک ملک تسلیم کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اگر ہم انہیں ایک ملک تسلیم کریں گے تو یہ لوگ ہمیں بھی ایک ملک تسلیم کریں گے، اور اسرائیل کافی حد تک کردستان کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کردستان ریجن کا دارالحکومت اربل ہے، جو اپنی جدید عمارتوں، اپنی نائٹ لائف، خوبصورت لڑکیوں اور صفائی کی وجہ سے آج بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ پورے کردستان سے خاص طور پر لوگ یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور زیادہ تر سیاح حضرت بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی شہر میں سٹے کیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہوٹلنگ، شاپنگ مالز اور تاریخی مقامات بھی موجود ہیں۔ سیاسی طور پر جیسا کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ کردستان کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ناجائز ریاست اسرائیل ہے، جو کھل کر ان کی حمایت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر یہودی بھی آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اس خطے میں یزید لوگ بھی آباد ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5 لاکھ سے زائد سمجھی جاتی ہے۔ یزیدی برادری اپنی مذہبی روایات اور سماجی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی یزیدی لڑکی یا لڑکا اپنے مذہب سے باہر شادی کرے تو اسے یا تو مذہب سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کی جان تک بھی لی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بہت ہی زیادہ پابند سمجھے جاتے ہیں۔ کردستان کے مرد ہوں یا عورتیں، دونوں ہی انتہائی بہادر مانے جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کرد قوم نے مشکل حالات میں بھی اپنی شناخت اور ثقافت کو برقرار رکھا۔ اگر آپ یہاں کی شادیاں دیکھیں تو توبہ توبہ، مطلب اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ خوبصورت لڑکیاں دائرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر رقص کرتی ہیں، اور ہاں، یہ لوگ سونا نہیں پہنتے بلکہ سونے کے بیلٹ پہنتے ہیں۔ دولہا دلہن کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہو کر ڈانس کرتے ہیں۔ اس رقص کے دوران اکثر لوگ ہاتھ میں رومال یا تسبیح بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ شادیوں میں تو طرح طرح کے کھانوں سے مہمانوں کی خاطر توازہ بھی کی جاتی ہے، جن میں خاص طور پر اونٹ کا گوشت، بکرے کا گوشت، چاول اور دوسری کئی میٹھی ڈشز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مطلب یار، اگر آپ یہاں کی شادیوں کو دیکھیں تو دوسری شادیوں کو بھول ہی جائیں گے۔ اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہیں۔ سفید رنگت، سنہری پال اور لمبا قد ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔
لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب ہی انتہائی خوبصورت مانے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کا دوسرا ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ آج کے جدید دور میں یہاں کے لوگ کافی زیادہ اوپن مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اوپر آپ کو شادی کا بتایا وہ تھی یہاں کی گاؤں کی شادیاں، لیکن اگر آپ یہاں کی شہری زندگی کی شادیاں دیکھیں تو ان میں کردستان کا روایتی کلچر آج بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ جدید لباس اور زندگی کی طرف اب زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، یہ ان کا معاملہ ہے۔ کرد دستکاریاں بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ قالین بافی، ہاتھ سے بنے کپڑے، کڑھائی اور روایتی زیورات کرد ثقافت کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہنر نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ کردستان میں نیا سال 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، جسے نوروز کہا جاتا ہے۔ اندازاً دنیا بھر میں تقریباً 30 کروڑ لوگ یہ تہوار مناتے ہیں۔ یہ جشن موسم بہار کی آمد اور نئی شروعات کی علامت ہے۔ تاریخی طور پر اس کا تعلق قدیم ایرانی تہذیب اور زرتشتی روایت سے جوڑا جاتا ہے، جہاں آگ کو پاکیزگی اور روشنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی یہ تہوار ایران، آذربائیجان، ترکی، تاجکستان، عراق، افغانستان اور چین کے بعض علاقوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اسے منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، خصوصی کھانے تیار کرتے ہیں اور آپس میں بانٹتے ہیں۔ کئی جگہوں پر آگ جلائی جاتی ہے اور لوگ اس کے گرد خوشی مناتے ہیں۔ تحفے تحائف دینا، بزرگوں سے ملنا اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا بھی اس تہوار کا اہم حصہ ہے۔ یہ جشن دراصل بہار، امن اور نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کرد قوم صدیوں سے اس خطے میں آباد ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلامی فتوحات اس علاقے تک پہنچے تو کردوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا اور رفتہ رفتہ یہ قوم اسلامی تہذیب کا اہم حصہ بن گئی۔ آج کردستان کے تقریباً 99% لوگ سنی مسلمان ہیں اور دین اسلام سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ فقہی اعتبار سے اکثریت احمد ابن حنبل کے مکتب فکر کی پیروکار سمجھی جاتی ہے، اگرچہ شافعی فقہ کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ سیاسی طور پر یہ خطہ مختلف ادوار میں مقامی سرداروں اور قبائلی حکمرانوں کے زیر اثر رہا، یہاں تک کہ 10ویں صدی عیسوی میں مروانڈ ڈائنسٹی کی حکومت قائم ہوئی، جس نے اس علاقے میں ایک منظم اقتدار کی بنیاد رکھی۔ عراق کا تاریخی شہر موصل، جو صوبہ نینوا کا دارالحکومت ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے، اس پورے خطے کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر مختلف ادوار میں کرد، عرب، دیگر اقوام کا گہوارہ رہا ہے۔ اسی شہر میں 1118 عیسوی میں عظیم مسلمان حکمران نور الدین زنگی پیدا ہوئے، جو اپنی دیانت، عدل اور جہاد کے جذبے کی وجہ سے تاریخ میں ایک نیک اور باوقار سلطان کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ان سے متعلق ایک مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اہم اقدامات کیے۔ اب ہم اس خطے کی مختصر مگر انتہائی دلچسپ تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، 14ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ صدیوں تک یہ خطہ عثمانیوں کے زیر سایہ رہا، مگر وقت نے کروٹ لی اور 18ویں صدی میں کردوں کا یہ علاقہ ایران اور عثمانی سلطنت کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کرد قوم کردستان کے نام سے جانے جانے والے عثمانی صوبے میں آباد تھی، لیکن جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو سن 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پایا، جس کے تحت اس خطے کو عراق، ایران، شام اور ترکی میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج تقریباً 3 کروڑ سے زائد آبادی رکھنے والی کرد قوم کا اپنا کوئی آزاد ملک نہیں، صرف ایک خواب ہے، ایک امید ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان، ثقافت، روایات اور پہچان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ ترکی کے زیر انتظام کردستان کا وہ حصہ جسے شمالی یا ترک کردستان کہا جاتا ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ترکی کے 81 صوبوں میں سے تقریباً 13 ایسے ہیں جہاں کرد اکثریت میں ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں شہر ہے دیار بکر، جو کرد ثقافت کا ایک مضبوط مرکز سمجھا جاتا ہے۔ سن 2016 میں ترک حکومت اور کرد باغیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن کے باعث دیار بکر کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ کئی تاریخی علاقے کھنڈر بن گئے، ترقیاتی کام رک گیا اور فضا میں خوف و بے یقینی پھیل گئی۔ اس کے بعد حکومت ترکی نے علیحدگی پسند کرد جماعتوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ یہ خطہ مختلف ثقافتوں کا سنگم ہے۔ یہاں آپ کو کرد، ترک، عراقی اور ایرانی اثرات واضح نظر آئیں گے۔
यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं। अगर कोई सयाह रास्ता पूछ ले तो ये लोग सिर्फ रास्ता नहीं बताते बल्कि कोशिश करते हैं कि खुद इसे मंजिल तक पहुंचाएं। दोस्तों, सबसे आखिर में अब सवाल ये आता है कि ये एक आज़ाद मुल्क है कि नहीं। तो क्या इस मुल्क में जाने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत है? तो आपको बताते चलें कि जी हाँ, बिल्कुल। इस मुल्क में जाने के लिए आपको बाकायदा वीज़ा लेना पड़ता है। आप इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाकर इस मुल्क का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। विजिट वीज़ा भी मिलेगा और वर्क वीज़ा भी मिलेगा। ये मुल्क अपना वीज़ा भी रखता है। ऐसा ना सोचें कि ये मुल्क का दुनिया के नक्शे पर मौजूद होते हुए भी नहीं है। बिल्कुल, ये एक मुल्क है और आज दुनिया में कायम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।